أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. آپ نے فرمایا بھی کیسی عجیب گل کر رہے ہو، میں نے تسی بتاں دے غضب تو ڈران دے ہو تے جڑیاں تواڈیاں مشرکانہ رسومات ان نہ مننا تے تباہی دے گلاں کر دیو. وکیف اخاف ما اشرکتم، تسی رب نال جنہ چیزاں شریک کیتی بیٹھے انہاں تو میں کیوں ڈراں؟ یہ تو باطل ہے، نہیں تو رب کا تو کوئی شریک ہی نہیں، وہ تو واحد لا شریک ہے. اور تسی الٹے گمراہ، تو ہنو اللہ تو ڈرنا چاہیے تھا. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، تو سان ڈر نہیں لگتا بس تسی اللہ دے نال دوسرے شریک کیتی بیٹھے ہو. کتنے ڈرنا تو ہن چاہیے، ڈرنا تو اس بندے نے چاہیے جڑا جرم کردا. اور سب تو بڑا مجرم تو ہے جڑا اللہ دی ذات یا دی صفات کسے شریک کیتی بیٹھا. ڈرنا تو تساں چاہیے جڑے اللہ دے نال شریک کیتی بیٹھے ہو. فرمایا میں کیوں کیفا خاف، میں کس گل تو ڈراں؟ ما اشرکتم، شرک تسی پہ کر دے ہو، اللہ دی ذات نہ شریک تسی کیتی بیٹھے ہو. ڈرنا تو تھانوں چاہیے، تو الٹا تسی بتاں تو میں ڈران دے ہو گئے، بت ناراض ہو گئے، یہ ستارے ناراض ہو گئے. اگر اس دے اختیار چاہتا کہ یہ ستارے نال تے نجوم نال تے رمل جو تشنا جمع تفریق کر کے تے دوسرے دی مصیبت دور کر سکتا، یا آپ بھوکا کیوں مردا پھردا؟ آپ تو سارے تن کے کھانے نے جڑے پوچھو انہوں کو پیسے لے کے روٹی کھانے تو انہاں دی حاجت روائی کتنے کر سن. یہ گل ابراہیم علیہ السلام فرمایا بے شرک تسی کر دے ہو تو ڈرا میں، اور تسی نہ ڈر دے جڑے اللہ نہ شرک پہ کر دے ہو، اتنا بڑا ظلم پہ کر دے ہو، اللہ دے غضب تسی نہ ڈر دے. ما لم ينزل به علیکم سلطانا، تو ساڑھے کو جس دی کوئی دلیل نہیں. میں تو گل دلیل نال پہ کردا، تواڈے کو تو دلیل ہی کوئی نہیں. یا دسو تواڈے اللہ نے کسی کتاب وچ، اللہ دے نبی نے کسی اپنی تعلیم کچھ شرک دی تعلیم دیتی ہے؟ سارے نبی اس تو منع کر دے گئے، ساری کتاباں اس تو روک دی گئیاں. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، ہن اے دسو با امن دا مستحق کیڑا؟ جڑا اللہ تو ڈردا، اللہ دی عبادت کردا، اللہ تے ایمان رکھدا، اس نو امن نصیب ہونا چاہیے، یا جڑا اللہ نہ شرک کردا، کفر کردا، برائی کردا، اس نو امن نصیب ہونا چاہیے. ڈرنا تو تہاں چاہیے، تواڈے تے غضب الہی ہو سی، تواڈے تے عذاب الہی ہو سی، تواڈے دلاں وچ بے سکونی ہو سی، تہانوں ڈر ہو سی انجانیاں چیزاں دا. وہ مغرب دی سب تو بڑی ہن اج کل دی بیماری ہے ڈر. ہر بندے ڈر لگتا ہے، کہیں تو کوئی پتہ نہیں. دا فیئر آف اننون، انجانا خوف اس کا نام رکھے بنے، اور سائیکیٹرسٹوں کو بھوکتے رہنے. یعنی کفر اور شرک کرنے والے بندے ڈرنا چاہیے. اور اگر تواڈے کوئی ان کنتم تعلمون، کوئی تواڈے علم دی رمق ہے تو تسی خود انصاف کرو کہ پرسکون کیڑا دل ہونا چاہیے، جڑا اللہ واحد لا شریک دے نال یا جڑا شرک اور کفر کردا پیا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. فرمایا جنہ بندیاں نو اللہ ایمان نصیب کر دینا. ایمان کے ہے؟ ایمان ایک رستہ، ایمان ایک راہ متعین ہو گا کہ اس راہ تے جانا.
اس دا راہ دا سفر جڑا وہ قطع ہونا عمل دے نال، ٹرنے نال. جس لئے تسی ایک طے ہو گا جی فلانی جگہ پہنچنا، فلانے دربار پہنچنا، اے سدھا رستہ اے اس دربار جانا، فلانے شہر پہنچنا، اے سدھا رستہ اے اس شہر جانا. تسلی ہو گئی. یہ ہو گیا ایمان. ہوں اگے اس شہر پہنچنا کس طرح؟ یہ عمل دے نال. یہ جڑا اس رستے تے چلنا قدم بقدم یہ عمل ہے. ہوں ایمان بڑی دولت ہے، کم از کم رستہ تو متعین ہو گیا نا. اسے عمل کسی کو تھوڑا تو تھوڑا رستہ قطع کرسی، زیادہ تو زیادہ کرسی. جڑا بہت محنت کرتا دوڑتا وہ جلدی پہنچ ویسی وہ توڑ پہنچ جائے گا. لہذا مومن دا ایک کمال تو ہے نا جس دا عقیدہ صحیح ہے، اس دا رستہ تو طے شدہ نا. اللہ توفیق عمل دے اور جس لئے عقیدہ صحیح ہوگا تو اس لیے ایک برکت ہوندی ہے. اس برکت دے نال توفیق عمل بھی نصیب ہو گئی. عقیدے اگر فطور آوے تو اس دی ایسی نحوست ہوندی وہ مزید گناہ غرق کر دیں. سو فرمایا الذین آمنوا جڑے اپنا عقیدہ درست کر لینے، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بظلم، پھر او گناہ نہیں کر دے، برائی نہیں کر دے، نیکی کر دے. اولئک لَهُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، انہاں واسطے امن اور سلامتی اور او ہدایت دے رستے تھے. لیکن اگر کوئی اس پائے دی نیکی نہیں بھی کرتا تو کم از کم اس دا عقیدت ہے نا، نجات دی امید ہے، رات اس دے کول سدھا. اور جڑا ایمان نہیں لے آؤں وہ تو راہ گم کرتا، وہ کو راہ ہی کوئی نہیں. وہ تو ایک ویرانے بیابان کھڑا جسے جھاڑ جنکاڑن، افریت اور اژدہار، جنگلی جانور اور بلائیں اور درندے، جھاڑیاں خاردار، اور کوئی رستہ نہیں، گڑے اور کھڈے پتہ نہیں کیڑے گڑے گر کے تباہ ہو ویسی، پتہ نہیں کیڑی بلا اس نے مار چھوڑے سی. اس واسطے امن کی دعایا. امن تو اس واسطے جڑا کم از کم سدھے اور محفوظ رستے تے تک کھڑا نا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اسی اے دلائل، کتنے خوبصورت دلائل اسی عطا فرمائے ابراہیم علیہ السلام انہوں نے قوم تھے. نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، جس دے درجات چاہنے ہیں اسی بلند کر دینے ہیں. بے شک تیرا پروردگار حکیم و دانا بھی ہے اور علیم بھی ہے، ہر شے نو جانتا بھی ہے. یہ پورا طریقے تبلیغ قرآن کریم نے اسے بیان کر دیتا کہ حکمت یہ ہے کہ سب تو پہلے تو اپنا یقین کامل ہونا چاہیے. یعنی کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین، یعنی یہ سارے مشاہدات اس واسطے کرائے کہ انہوں دا اپنا یقین کامل ہوئے. تبلیغ دا سواد بھی تاں ہوندہ بھئی اس گل دا آپ نو یقین ہوئے. اسی ویکھنے دنیا داریش بھی اسی ویکھنے ایک بندہ ایک واقعہ چشمدید ویکھ کے ہوندہ وہ بڑے یقین نالا دا اے گل اس طرح ہوئی ہے. دوسرے نے ویکھے نہیں ہوندہ کسے صحیح معتبر راوی کو سو بھی یقین نہ رکھتا کہ بڑے سچے بندے ماں دسیا ہے گا. کسی نے عام افواہ سنی ہوندی واقعات اس طرح، وہ آدھا یار سنیا تھا اس طرح، وہ کو یقین نہیں ہوگا. یہ جڑا تبلیغ دین ہے اس دی بنیاد بھی عقیدے دی صحت پہلے آپ نو یقین کامل ہو گئے. اپنا یقین کامل کرنے واسطے برکات نبوت دی ضرورت ہے، نور باطن دی ضرورت ہے، روشن دل چاہیے. صرف الفاظ یاد کر گنے نال اور کتاباں پڑھ لینے نال انقلاب نہیں ہوندے. انقلاب آفرین وہ لوگ ہوندے جنہاں دے دل برکات نبوت نہ منور ہو گئے اور پھر تبلیغ کر دیں خالص اللہ دی رضا واسطے. جنہاں دے سینے منور ہوندے نور ایمان اور یقین کامل انہاں نصیب ہوندا. ایک تو انہاں دی تبلیغ دے انداز مختلف ہوندے، ایک تے ہوندا کہ انہاں نو آپے نو کامل یقین ہوندا، گل بڑی وثوق نال اور ٹھوک کے کردے. دوسری گل یہ ہوندی کہ انہاں نو کسے تو کوئی مفاد عزیز نہیں ہوندا، وہ ساری اجرت اپنی اللہ کو لیندے. ان اجریہ الا علی اللہ،
میرا اجر مینوں میرا رب دے گا۔ وہ پیشہ نہیں ہوتا انہوں دا تبلیغ یا دین دا بیان، بلکہ وہ اللہ دی رضا واسطے کرتے، اور جس لئے دوسرے نو دعوت دینے تو انہوں نے اپن بھی توفیق عمل ارزاں ہوں دی، انہوں دا اپنا جس کم دا یقین ہوئے اس تے عمل بھی ہوگا۔ لیکن اگر اسے تبلیغ نو پیشہ بنا لو پھر وہ دین نہیں رہتا، کیونکہ جڑا پیشہ ہوندہ یا ذریعہ معاش ہوندہ اس دے اپنے تقاضے ہوندے ہیں۔ ایک بندہ دکاندار ہے، اس کوئی شے بیچنی، اس دی دکانداری دا تقاضا ہے کہ کسے بندے ناراض نہ کرے، آنے والے بڑی جی صدقے کرے، وہ غلط آکے یا تامی اس دی گل برداشت کر جائے، وہ تو میں نہ کرے، ورنہ سودا کتے وکنا کنے لینا ہونا۔ اس دا مقصد ہے پیسے کمانا۔ اگر دین تسی پیشہ بنا لو کہ جی واز کر کے پیسے لینے اور دین لوکاں دس کے روزی دے ذریعے ہی اور کو نہیں، یہ روزی دے ذریعہ پھر وہ دین نہیں رہنا، پھر وہ خوش آمد ہو گئے دی۔ ہاں جڑے لوگ حلال محنت نہ کما کے پھر دین دا کم کرتے ہیں وہ بہت خوش قسمت ہیں، یا وہ لوگ جنہوں کمان دی فرصت نہیں ملتی دینی کم کے لگے ہوئے، ایک قوم دے ذمہ میں کہ انہوں دی ضروریات کا دھیان کرے، انہوں دی مدد کرے، لیکن انہوں زیب نہیں دینا کہ وہ پیسے دے لالچ واسطے کم کرن، انہوں اللہ تے بھروسہ کرنا چاہیے، وہ کارساز ہے۔ پھر جنہوں اللہ توفیق دے گا انہوں دی خدمت کرتے رہن گے اور سعادت پان گے اور اللہ دی رضا پان گے۔ سو فرمایا اے اللہ دی شان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے واضح دلائل دیتے، کتنے عام فہم دلائل دیتے۔ دنیا تے بڑے بڑے علوم دے ماہرین ہوندے ہیں، فلاسفہ فلانے ادیب، دانشور، مورخ، محقق، لیکن اللہ دی آخرت دی بالائے آسمان دی پیدائش تو پہلے اور موت تو بعد ہی وہ حقیقتاں جڑیاں صرف اللہ دے نبی بیان کرتے، اور دین اتھو ہی شروع ہوندہ ذات باری تو، عالم غیب تو، اور پھر عالم ظاہر پہ آن کے اپنے احکام مرتب کردہ کہ ظاہر چاہے عمل کرو گے، عالم غیب جس کا اے نتیجہ برآمد ہوئے گا۔ یہ ہے تبلیغ انبیاء علیہ السلام دی۔ فرمایا اسی ابراہیم علیہ السلام نے ایسا خوبصورت انداز دیتا کہ گلاں اگر کسی فلسفیہ کے چڑھ دیئے تو ہو رو لجوینی ہیں۔ اللہ دے نبی نے بڑیاں مشکل گلاں بڑے آسان عام فہم انداز ہر بندے نے سمجھا دیتی ہیں۔ نرفع درجات من نشاء، جس دے درجات چاہیے اسی بلند کر دینا، یعنی ایک فن دے دینا، ایک قوت دے دینی، ایک درد دل دے دینا، ایک قلبی روشنی دے دینی، ایک نور یقین دے دینا، یہ ترقی درجات ہے، یہ بلندی درجات ہے، جس نو چاہیے جتنے درجے چاہیے بلند کر دئیے۔ ان ربک حکیم علیم، چونکہ تیرا پروردگار دانا تر بھی ہے اور جانتا بھی ہے، وہ اپنی حکمت دینا فیصلے کردہ، اپنے علم دے مطابق فیصلے کردہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اسا انہوں نے اسحاق علیہ السلام دیتے، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب، یعنی انہوں دی نسل جگو اسا نبوت توڑ دیتی۔ کلن ہدینا، سارے نو اسا نبوت دیتی۔ ونوحًا ہدینا، انہوں دے اجداد نوح علیہ السلام ہے، وہ بھی اللہ دے نبی ہے۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، پہلے ابراہیم علیہ السلام تو پہلے انہوں نے اجداد نوح علیہ السلام ہے، وہ بھی اللہ دے نبی ہے۔ انہوں نے اولاد بھی اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، پھر انہوں نے اگو اولاد داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جڑے اللہ دے مخلص بندے ہوندے نا انہاں تے انعام کرنے ہیں کہ انہاں دیاں برکات انہاں دیاں نسلاں بھی ٹردیاں لگیاں ویندیاں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام دی نسل نبوت لگی چلتی گئی اور ہمیشہ انہاں دی نسل چاہی رہی ہے۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس، کل من الصالحین، سارے صالحین دے وچوں۔ اتھے
ابراہیم علیہ السلام دی ذریت گندے ہویا، اولاد گندے ہویا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نے گنیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام دا والد نہیں ہے، صرف والدہ ہی۔ کلن ہدینا ونوح ہدینا من قبل، نوح علیہ السلام انہوں نے بزرگاں سے اجداد سے انہوں نے نبوت دیتی، ومن ذریتہ ہی انہوں دی اولاد دے وچوں داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذالک نجزی المحسنین، زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط کلا فضلنا علی العالمین۔ انہوں دی اولاد کے اسماعیل علیہ السلام ہے، پھر حضرت الیسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، سب نو ایسا فضیلت دیتی ہے جہاں سب نو نور نبوت نہ منور کیتا۔ ابراہیم علیہ السلام دی اولاد جو اسحاق علیہ السلام دی اولاد نبوت جو چلی انہاں تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ساری اسحاق علیہ السلام دی اولاد چاہی۔ پھر اتھو جڑا عیسیٰ علیہ السلام نو ابراہیم علیہ السلام دی ذریت شمار کیتا گیا، اتھو علماء حق نے اے دلیل لئیے کہ نواز سے بھی ذریت ہونے، اولاد ہونے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے کسی عالم نے آکھیا کہ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، حضرت علی ابن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت علی ابن العاص حضور دے نواز سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے اور حضرت ابو العاص دے بیٹے، اور اے او علی ابن العاص کہ جس دن مکہ فتح ہوا کہ او بابا نوجوان بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوش مبارک تے چاہ کے تو انہوں نے بیت اللہ دے اندر واڑے کہ بچے سارے بت بن گئے، اور انہوں نے چاہ کے باہر وگا اے حضرت عاص دے بیٹے اور حضور دی بیٹی حضرت زینب دے بیٹے اے علی بن العاص حسنین کریمین اے ذریت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، اسے واسطے انہوں نے سید، انہوں دی اولاد نے سید آکھا بنا، کیونکہ حضور فرمایا انا سید ولد آدم، میں ساری اولاد آدم دا سردار ہوں، سید ہوں، اس واسطے آپ دی اولاد نو سید آکھا بنا، اور آپ دی اولاد حضرت حسنین کریمین بھی ہیں، علی ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور وہ عالم حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے تو حضرت حسنین کریمین ذریت آخر رسول اللہ دی، حجاج بن یوسف نے حکم دیتا گرفتار کر کے لے آؤ، وہ گرفتاری بڑا سخت مزاج آدمی ہے، زنجیراں لگ گئی، گلے توق پا کے اٹھتے لد کے لے آئے، پیش کیتا تو اس نے پوچھا میں سنیا بھی تو حضرت حسنین کریمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذریت اور اولاد آکھنا، انہوں نے فرمایا میں آکھنا قرآن آکھنا، اس کے یہ آیت میں نہ منسا کہ نسانا و نساکم جڑی ہے آیت مبہلہ انفسنا و انفسکم، اس تو ثابت نہیں ہوگا، اس نے کہا میں کدوں آکھا اس تو ثابت ہوگا، اس نے کہا پھر دس کتوں ثابت ہونا، تو جانا قرآن آتا، انہیں یہ آیت پڑھی، انہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دی ذریت ہو سکتے ہیں جڑے صدیاں بعد پیدا ہوئے اور جنہاں دا والد ہے ہی کوئی نہیں، یہ مطلب ہے انہوں دی ماں ابراہیم علیہ السلام دی او دور کیوں جا کے انہوں دی نسل، تو اس دی اولاد ابراہیم دی علیہ السلام دی ذریت ہو گئی، تو محمد رسول اللہ دی سکی بیٹی دے بیٹے محمد رسول اللہ دی ذریت نہیں ہو سکتے۔ حجاج دم بخود ہو گیا، صاحب علم آیا آخر لگا غلوہ واتوہ من الخزائن، زنجیراں کٹ دیو اور جڑی اساں تکلیف دیتی نے اس دا تلافی کرو، خزانے دے انعامات دیو اس نو اور عزت نہ واپس کرو۔ آخر لگا اللہ دی قسم ہے انہی پتہ لگدا وہ آج آیت پڑھی تو دنج مفہوم سمجھایا، تو علماء نے ثابت کیتا کہ حسنین کریمین حضرت زینب دے بیٹے علی ابن العاص ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذریت اور سیدن اور انہوں دی اولاد سید ہے، لیکن یاد رہے جتنے اللہ نے پشتاں گنیاں اور جنہیں تے اس نے کرم فرمایا کلن ہدینا، سارے صاحب ہدایت ہیں، یعنی ہدایت نصیب ہوئے اور رشتہ اولاد دا بھی ہوئے تو نور علی نور،
لیکن اگر گمراہ ہو جائے تو پھر سکا بیٹا بھی نہیں۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے واسطے دعا منگی، یا اللہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے خاندان جو فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، او تیری اولاد نہیں، اس دا تو کردار ہی ٹھیک نہیں، اس دے اعمال برے ہیں۔ اولاد جو ہوئے تو اس دے اعمال صحیح نہ ہون، او زیادہ عذاب دا مستحق ہے، زیادہ نفرت دا مستحق ہے۔ لہذا اولاد جو ہونا اور متبع ہونا، آپ دا اتباع کرنا یہ ضروری ہے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سارے نو اسا جہانت ذریت ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، انہاں دے بزرگاں نو، انہاں دی اولاداں نو، انہاں دے بھائیاں نو، کہ اللہ جس نو عظمت عطا کردا اس دے آگے پیچھے گرد خیش اقارب نو بھی ہدایت عطا کر دینا۔ اللہ دا سب تو بڑا انعام ہدایت ہے، اے نہیں اسی سمجھنے جس کو پیسے بہوں آ گئے اس سے بڑا اللہ دا کرم ہے، جس کو زمین بہوں آ گئی یا حکومت آ گئی، اقتدار کا فرمایا نہیں، جس تے میں راضی ہونا اس نو میں نور ایمان دے خزانے لٹا دینا۔ اصل دولت دنیا تے ایمان اور توفیق عمل ہے، جنہاں تے راضی ہوندا انہاں نو ایمان بھی دیندا، توفیق عمل بھی دیندا، اور جنہاں تے بہت راضی ہوندا انہاں دی اولاد بھی سدھار دیندا، انہاں دے والدین بھی سدھار دیندا، انہاں دا خاندان صحیح کر دیندا، اور ایو خوش نصیبن جڑے انہاں خانداناں نال میدان حشر سرخرو ہو سن اور جنت وچ اپنے خانداناں سمیت ویسن اتھے بہترین زندگیاں گزار سن۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ دے محبوب لوگن اور کیسے خوشبخت لوگن۔ کلن فضلنا علی ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، انہاں دے اجداد چو، انہاں دی اولاد چو، انہاں دے خاندانہ چو، بہنہ براواں چو، واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، انہاں نو اسا چن لیا، پسند کر لیا اور سیدھے راستے دی طرف انہاں دی رہنمائی کر دی۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ دی ہدایت ہے، اور اپنے مخلوق جو اپنے بندے جو جس تے راضی ہوندا اس نو ہدایت نصیب کر دیندا۔ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، گل وہی آ گئی، فرمائے بڑے سربلند بڑے سرفراز لوگن اور انبیاء کو تو گناہ تصور محال ہے، لیکن فرمایا یہ بڑے عظیم لوگ بھی اگر شرک کرن یا کفر کرن تو انہاں دے سارے درجات بھی سلب ہو گئے۔ یعنی کوئی بندہ بھی آدھا جی میں سید ہاں، میں خانوادہ نبوی جو ہاں، لیکن عقائد اس دے مشرکانہ، کردار اس دا صالح نہیں، تو فرمایا کوئی نیکی، کوئی رشتہ، کوئی شے کسے کم دی نہیں۔ یہ بڑے سربلند و سرفراز لوگ جنہاں تو شرک دا امکان ہی نہیں، اللہ دی ناشکری دا امکان ہی نہیں، اگر اے بھی کرن تو ہر شے تباہ ہو جائے، تو عام آدمی کرے تو اس کا کیا حشر ہو سی۔ لحبط عنہم ما کانوا یعملون، انہاں دے سارے کردار، سارے اعمال، ساری نیکیاں ضائع ہو ونجن۔ یہ بطور تنبیہ فرمایا کہ بڑے تو بڑی ہستی جنہاں تے تصور گناہ دا نہیں کیا جا سکتا، اگر وہ اللہ دی نافرمانی کرن تو گناہ ایک جرم ہے جڑا اپنا اثر لے ہوندا۔ انبیاء تو معصوم ہوندے، دوسرا مخلوق کوئی کیڑا بجڑا برائی کر کے تو وہ اپنے واسطے حسن ظن رکھی بیٹھا، یہ اپنے آپ نال دھوکا۔ اللہ کریم ہدایت نصیب فرمائے، توفیق عمل اور اس تے استقامت نصیب